الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین صلوات علی محمد وعلی محمد. برادران عزیز و خاران محترم، براہ راست سورہ مبارک یاسین پر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بات یہاں تک پہنچی سورہ مبارک یاسین میں، اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے. جب وہ پالنے والا ہے تو فقط پیٹ پالنے والا نہیں ہے، انسان کی عقل کی نشو و نما بھی وہی کرے گا. اور جب وہ عقل کی نشو و نما کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے. جب رسولوں کو بھیجتا ہے تو کسی نہ کسی ثبوت کے ساتھ بھیجتا ہے، جو اس آخری رسول کے کیس میں خود قرآن مجید ہے. اور پھر ان کے کاموں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اولین کام ہے انذار، کہ لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، بیدار کیا جائے. لتنذر قوما، کہ ان کو بیدار کریں، ان کو تنبیہ کریں، ان کو جھنجھوڑیں. اور پھر پروردگار عالم یہ بھی بیان کر دیتا ہے کہ اگر جب یہ رسول ہمارا اپنا پیغام بیان کرے گا تو سارے کے سارے اسے قبول نہیں کر لیں گے، اس لیے کہ پیغام کو قبول کرنے کے لیے کچھ پری ریکویزٹ ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی ضرورت پہلے سے درکار ہے. اگر وہ چیزیں لوگوں نے خود سے ڈیولپ نہیں کی تو گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو بھی مومن مسلمان نہیں بنایا جائے گا. ہر ایک نے اپنے اختیار سے اس پیغام کو قبول کرنا ہے. اگر لوگ اپنے اختیار سے قبول نہیں کریں گے تو ایک مرحلہ ہے سلب توفیق کا، کہ جہاں پھر پروردگار عالم توفیق کو سلب کر لیتا ہے، صلاحیتوں کو نکال لیتا ہے. یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا کام انذار ہے، آپ کا کام وارننگ دینا ہے. مگر یہ وہ حصہ ہے لوگوں کا کہ جن کو آپ وارننگ دیں نہ دیں یہ لوگ نوٹس لینے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر پروردگار اس پہ ریکویزٹ کو بیان کرتا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ حبیب آپ کی بات کو قبول وہ کریں گے، آپ انذار ان کو کر سکتے ہیں. یہ ویو لینک وہ لوگ اسٹیبلش کریں گے آپ کے ساتھ کہ جو نصیحت کا اتباع کرنا چاہتے ہیں، جن کو جب ایڈمونش کیا جائے تو واقعاً وہ دل سے آمادہ ہیں کہ ہاں اس کو قبول کریں. جب وہ قبولیت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں پھر ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں. وہ خشی الرحمن بالغیب، اور جن کے دلوں کے اندر رحمان کا خوف ہوتا ہے، بالغیب وہ خوف خدا رکھتے ہیں، نعمتوں کو فقط استعمال نہیں کرتے، منعم کی طرف یعنی نعمت دینے والے کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے کہ جب اس نے یہ نعمتیں دی ہیں تو وہ حساب کتاب بھی لے گا، وہ سوال کرے گا. پھر ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار نے کہا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، ایسے لوگوں کے لیے اجر کریم کی بشارت ہے. عزت کے ساتھ ان کو آنر کیا جائے گا اور ان کو ریوارڈ دیا جائے گا، ان کو اجر عطا کیا جائے گا. یہ لوگ معصوم نہیں ہوتے ہیں، زندگی میں ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. پہلے ان کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے لیے اجر کریم کا اعلان ہوتا ہے. تو پھر پروردگار ان کے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. جو کام انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کا اجر کریم عزت کے ساتھ اجر انہیں عطا کیا جاتا ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر پھر پروردگار عالم نے کیس اسٹڈی کے طور پر
انطاکیہ والوں کی بستی کا تذکرہ کیا. وضرب لہم مثلا اصحاب القریہ، کہ حبیب ان کے سامنے ان بستی والوں کا واقعہ بیان کیجئے کہ جن کے سامنے رسول آئے، پہلے 2 آئے پھر وہ 3 ہوئے. انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے جھٹلایا، جھٹلانے کے بعد یہ کہہ دیا تم تو ہم جیسے بشر ہو، تمہارے پاس کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو نعوذ باللہ. وہ اپنی بات کو پیش کرتے رہے، رسول اپنی بات کو پیش کرتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کیا سب کے سب ایمان لے آئے؟ نہیں لائے. کیا ان کو زبردستی مومن بنایا گیا؟ نہیں بنایا گیا. رسولوں کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہم بلاغ مبین کر دیں، پیغام کو صاف صاف پہنچا دیں، واضح کمیونیکیشن ہماری کی طرف سے ہو جائے، تاکہ یہ لوگ اگنورنس کو پلیڈ نہ کر سکیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کا کیا پیغام ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. انہوں نے جب قبول نہیں کیا تو جسارت کا بھی مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا طائرکم معکم، پہلے تو کہا انا تطیرنا بکم، قوم والوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تمہارے آنے کے بعد ہماری پریشانیاں بڑھ گئیں. وہ رسولوں کے ساتھ گستاخی کرتے رہے. رسول ان کو سمجھاتے رہے کہ طائرکم معکم، کہ یہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. ان ذکرتم، یہ ساری حرکتیں اس لیے ہیں کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تجاوز کرنے والے، اپنی لمٹس کو کراس کرنے والے ٹرانسگریسرز ہو. تم لوگ اپنی لمٹس کو کراس کرنے والے ہو، حدود سے باہر نکلنے والے ہو. یہ ساری باتیں رسولوں نے کی. اب اندیشہ یہ تھا کہ رسولوں کی جان خطرے میں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ان لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، کہ رسولوں اگر تم خاموش نہ ہوئے، تم نے اپنے پیغام کو، اپنی تبلیغ کو اسٹاپ نہ کیا، تو یاد رکھنا کہ ہم تم کو سنسار بھی کر دیں گے اور تمہیں ہم سے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں پر جناب حبیب نجار اپنا رول پلے کرتے ہیں، ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ، کہ بستی والے جھٹلا رہے تھے اور ان میں ایک ایسا نکلا تو دور شہر سے وہ آیا، بھاگتے ہوئے آیا. جاء رجل من اقصى المدینہ، جاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، وہ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم والوں، اس نے اپنی ایفرٹ کی، اپنی کوشش کی، اے میری قوم والوں ان رسولوں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ان کی اتباع کرو، نہ تم سے اجر مانگتے ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، تکے بازی نہیں کر رہے ہیں، ہدایت کے نام پر تمہارے ساتھ فراڈ نہیں کر رہے، تمہیں ٹریپ نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ واقعی جینوئنلی ہدایت یافتہ ہیں، انہوں نے ثبوت دیا ہے. اور پھر انہوں نے اپنے آرگومنٹ کو پیش کیا کہ وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا میں اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ دلیل ہے، یہ آرگومنٹ ہے. اور پھر ان کے ساتھ اس دلیل کے ساتھ انہوں نے انذار کے فریضے کو بھی انجام دیا جناب حبیب نجار نے، اور کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پیدا تو اس نے کیا ہے مگر یاد رکھنا تم سب نے پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. یعنی ابھی جو تم اتنا کھل کھیل رہے ہو، تو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم آنسریبل نہیں ہو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، یو آر رانگ. تم سے پوچھا جائے گا الیہ ترجعون، تمہیں اچھا لگے یا برا لگے تمہیں اس کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا. یہ جناب حبیب نجار اپنی سی کوشش مزید کر لیتے ہیں، مگر کیا وہ لوگ ان کی بات کو بھی سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. آخر میں جناب حبیب نجار کی شہادت ہو جاتی ہے. جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا اس موقع پر جناب حبیب نجار کو پروردگار عالم کی طرف سے یہ منادی سنائی دیتی ہے، وقیلت خل الجنہ، شہید ہو گئے. ان سے کہا گیا قیلت خل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. اور انہوں نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش میری قوم جانتی بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. یہاں پر کل ہماری بات ٹھہری تھی کہ کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے کس وجہ سے میری مغفرت کر دی. یعنی یہ جو کام میں نے کیا ہے تو اس کے بدلے میں میرے پروردگار نے میری مغفرت بھی کر دی اور مجھے اجر کریم بھی عطا کیا، مجھے عزت والا بنایا، مجھے عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا. جنت میں داخل کیا، یہ اجر ہو گیا. جعلنی من المکرمین، عزت بھی مل گئی. اور جو میں نے گناہ کیے تھے تو ایسا تو نہیں تھا کہ میں گناہوں سے پاک تھا، غلطیاں تو مجھ سے بھی ہوئی تھیں، تو اللہ نے میری مغفرت بھی کر دی. وہ جو پروردگار عالم نے پہلے اعلان کیا تھا فبشرہ بمغفرۃ و اجر کریم، اس کو اس کیس کے اندر باقاعدہ عملی طور پر ہوتے ہوئے دکھایا کہ دیکھو یہاں پر یہ ہو چکا ہے. نہ تم پہلے ہو، نہ رسول پہلے ہیں، نہ تم جھٹلانے والے پہلے ہو، نہ جھٹلانے والے تم سے پہلے نہ آئے ہوں، ایسا کوئی کیس نہیں ہے. بہت سے پہلے گزر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے تم میں کچھ ایسے افراد نکلے ہیں کہ جو رسول کا ساتھ دینے والے ہیں، اسی طریقے سے پہلے بھی ساتھ دینے والے گزر چکے ہیں. تو ہر قسم کا رول ماڈل آپ کو مل جائے گا، اچھا پازیٹیو کیریکٹر بھی، نیگیٹو کیریکٹر بھی مل جائے گا. پروردگار عالم پھر بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ یہ وہ افراد جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کیا. حبیب نجار تو ایکسیپشن تھے،
وہ تو چلے گئے جنت کے اندر. پھر پروردگار فرماتا ہے بعد والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء. پھر اس کے بعد ہم نے اس قوم کے اوپر کسی لشکر کو نہیں اتارا. وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی. یعنی اگر ہم مصلحت دیکھیں اتارے، نہ دیکھیں نہ اتاریں، یعنی ہم کوئی محتاج نہیں ہیں. یہ تو ہماری اسٹریٹجی، ہماری پالیسی ہے، یہ ہماری مصلحت ہے کہ ہم کس قوم کے اوپر کس طریقے سے عذاب کو نازل کرتے ہیں. مثلا قوم لوط ہے، ان کے اوپر فرشتوں کو بھیج دیا. بعض دوسری قومیں ان کے اوپر کسی فرشتے کو بھی نہیں بھیجا، براہ راست عذاب کو نازل کر دیا. یہ پروردگار عالم کی اپنے مصلحت ہے. یہاں پر ارشاد ہوا کہ ان کو سزا دینے کے لیے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، ہم نے اس قوم کے اوپر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہمیں اس کی اتارنے کی ضرورت تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ تو فقط ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ. اب وہ کس چیز کی چیخ تھی اس کی بھی وضاحت یہاں پر نہیں ہے کہ مثلا آسمان میں کوئی بجلی کی کڑک تھی یا زمین سے کوئی زلزلے کی آواز تھی. کیا تھا کچھ نہیں پتہ، صرف اتنا پتہ ہے کہ ایک چیخ کی مار. جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑی سرکشی کرنے والے، تو وہ تو پروردگار نے یہاں پر اس دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی فری ول سے خدا کے پیغام کو قبول کریں. جو بار بار میں نے گزارش کی کہ گن پوائنٹ پر تو مومن نہیں بنایا جائے گا. تو وہ کب تک؟ جب تک زندگی کی مہلت موجود ہے. ایک مرتبہ مہلت ختم تو اختیار بھی کیسا؟ کون سا اختیار؟ اس دنیا میں انسان کب تک کھل کھیل سکتا ہے؟ وہ اسی وقت تک کر سکتا ہے کہ جب تک پروردگار کی طرف سے اس کو اختیار ملا ہوا ہے. میں آپ کی خدمت میں مجھے یاد آیا، میں عرض کروں کہ فرعون کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر پروردگار سے مناجات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے پروردگار، یہ فرعون خدائی کا دعوے دار جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اس کا حقہ پانی بند کر دے. یہ تعبیر میری ہے، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی یہ جو دانہ پانی اس کا ہے یہ بند کر دے. جیسے یہ چیز بند ہو جائے گی یہ انسان کا بچہ بن جائے گا، ساری خدائی کی دعوے بھول جائے گا، بالکل نارمل ہو جائے گا، انسان بن جائے گا، عبادت گزار بن جائے گا. تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، اگر وہ اپنا بندہ ہونا بھول چکا ہے تو کیا میں اپنا رب ہونا بھول جاؤں؟ کیا میں اس بات کو فراموش کر دوں کہ میں اس کا رب ہوں؟ تو یہ کب تک یہ جب تک مہلت باقی ہے تب تک رحمانیت جو عمومی پروردگار کی رحمت ہے اس سے استفادے کا موقع ملتا رہے گا. لیکن جب مہلت ختم، اب جب پروردگار عالم نے طے کیا کہ اب اس کے بعد اس کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، تو جیسے ہی مہلت ختم ویسے ہی اختیار بھی انسان کا ختم ہو جائے گا. اس دنیا میں مثلا اگر پروردگار کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آ جائے کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا، چلیے پڑھے گا کو چھوڑ دیجیے، الٹا کر لیتے ہیں، کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کو روزانہ 5 کوڑے ایک فرشتہ آ کر لگا کر چلا جائے گا. پھر دیکھیے فجر کے لیے کیسا آنکھ نہیں کھلتی، سب کی آنکھ کھلے گی، پھر کس کی مجال ہے؟ لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ اس کے بعد امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. امتحان تو ہے ہی یہ کہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہو، لوگوں کے پاس چوائس ہو، اور پھر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ دیکھو یوں کرو. اگر وہ کر لیتے ہیں دے آر ڈکلیئرڈ پاس، اگر نہیں کرتے دے آر ڈکلیئرڈ فیل. کہ اب یہ ناکام ہو گئے یا کامیاب ہو گئے، اس کا فیصلہ اسی بنیاد پر ہے کہ درمیان میں تھوڑا سا اسپیس دیا جائے اور لوگوں کو چوائس دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ اٹیمپٹ تم خود کرو، ہم تم کو گائیڈ کریں گے. اب وہ اگر اپنی مرضی سے صحیح طرح سے اٹیمپٹ کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو گئے، ورنہ وہ ناکام ہو گئے. تو یہاں پر جیسے ہی مہلت ختم، اب اس کے بعد پھر عذاب ہے. پھر پروردگار عالم قہار بھی ہے، پھر پروردگار جبار بھی ہے، پھر پروردگار عالم کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا، نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ تو ایک چیخ تھی. فاذا هم خامدون، وہ سب کے سب خاموش ہو گئے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے ختم، فنشڈ. یا حسرتن علی العباد، افسوس میرے بندوں کے حال پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود پروردگار کہہ رہا ہے. یا حسرتن علی العباد، افسوس ان بندوں کے حال پر، میرے ان بندوں کے حال پر افسوس، حسرت. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. ہونا کیا چاہیے تھا ہوا کیا، بھیجا کس لیے تھا کیا کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے، ان سے ہدایت لیتے، ہوا کیا. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون.
جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا یہ ان کا مذاق اڑانے میں ہی لگے رہے. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں سینکڑوں برس تک تبلیغ کرتے رہے, آخر میں عذاب سے ڈرا بھی رہے ہیں. پروردگار کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے نوح اب کشتی بنانا شروع کرو. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور اس کے اندر بھی وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ کشتی بن رہی ہے, طوفان آنے والا ہے, سیلاب آ جائے گا, تم نہیں بچ سکو گے. وہ اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں اس موقع پر بھی کہ بڑے میاں اب نبوت چھوڑ کر بڑھئی کا کام شروع کر دیا ہے معاذ اللہ. کہ آپ جسٹ امیجن کہ واقعی کیا کچھ نہیں سننا پڑتا. اگر ایک شخص میدان حق میں راہ راست پر استقامت کے ساتھ دین کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ اتنا اسموتھ راستہ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ کوئی نہیں کہتا کہ انسان اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارے اور خواہ خواہ اپنے آپ کو پریشانیوں کے حوالے کرے, لیکن جو حق کا راستہ ہوتا ہے اس میں انسان کو ہمیشہ ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ جب وہ آگے بڑھے گا تو اس کو پرابلمس فیس کرنا پڑیں گی, سامنے سے ریزسٹنس آئے گی, اس ریزسٹنس کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. جو انبیاء نے برداشت کیا ہے وہ تو آج کے مبلغین نے کچھ بھی برداشت نہیں کیا. انصاف کی بات تو یہی ہے. جو ائمہ نے برداشت کیا ہے, انصاف کی بات یہ ہے وہ آج کے مبلغین نے کچھ برداشت نہیں کیا, اس کے مقابلے میں بہت کم برداشت کیا. لیکن یہ سب ہمارے سامنے ایگزامپلز, پیرابلز, سارے کے سارے انسٹنسز موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان واقعاً ایک حوصلہ حاصل کرتا ہے, بہت زیادہ اسے حوصلہ ملتا ہے. اور ایک بہت بڑا پرپس تھا بھی یہی کہ اس زمانے میں مشرکین مکہ کے سامنے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کو حوصلہ دیا جائے کہ تم بھی پہلے نہیں ہو, جھٹلانے والے بھی پہلے نہیں ہیں, رسول بھی پہلا نہیں ہے. اس سے پہلے رسول بھی آ چکے ہیں, تصدیق کرنے والے بھی آ چکے ہیں اور جھٹلانے والے بھی گزر چکے ہیں. ہر قسم کی مثالیں ماضی کے اندر موجود ہیں. یا حسرتاً علی العباد, افسوس میرے بندوں کے حال پر, ما یاتیہم من رسول, جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا, الا کانوا بہ یستہزئون, تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. اب اس کے بعد پروردگار کہتا ہے الم یرو, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, کم اہلکنا قبلہم من القرون, کتنی ایسی بستیاں پہلے گزر چکی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا, انہم الیہم لا یرجعون, کہ جو اب ان کی طرف پلٹ کر نہیں آنے والی. وہ گزر گئے. قوم سمود ہلاک ہو گئی, قوم عاد ہلاک ہو گئی, حضرت نوح علیہ السلام کے قوم والے ہلاک ہو گئے, قوم لوط علیہ السلام جو ان کو ہلاک کر دیا گیا. کتنی ایسی بستیاں ہیں کہ جن کو ہلاک کر دیا گیا. جو دوسرے مقام پر ہے بھی, فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, تم ذرا گھوم پھر کے دیکھو تو صحیح, تفریح کے لیے جاتے ہو مختلف جگہوں پر تو ذرا یہ بھی تو چیک کرو کہ اس جگہ پر پہلے کتنی قومیں آ کر گزر چکی ہیں. سیروا فی الارض, زمین میں سیر کر کے دیکھو, ادھر ادھر جاؤ. فانظروا, یہ دیکھو, صرف عیاشی نہ ہو, یعنی ایک تو حرام عیاشی ہے, ایک جائز تفریح ہے. جائز تفریح کا اسلام مخالف نہیں, حرام عیاشی کا تو مخالف ہے, لیکن جائز تفریح کے ساتھ سفر کا ایک پرپس یہ بھی ہو, فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے تقریباً ہر جگہ پر موجود تھے, وہ گئے, ختم, فنش ہو گئے. انہم الیہم لا یرجعون, وہ ان کی طرف آئیں گے بھی نہیں, مگر ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے تو کیا ہماری طرف پلٹ کر بھی نہیں آئیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, یہ سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے, کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں. سب کو, اچھے ہیں تو ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے, برے ہیں تو ہماری بارگاہ میں ان کو حاضر کیا جائے گا. یہاں پر آپ پھر واپس یاد کر لیجئے ان دو باتوں کو, اس لیے کہ اب انہی کا بیان شروع ہونے والا ہے. ایک تذکیر بے ایام اللہ اور دوسرے ہیں تذکیر بے آلاء اللہ. ذکر, نصیحت. ایک ہے نصیحت نعمتوں کے ذریعے سے, خدا نے تم کو یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, ان سب میں تمہارے لیے نشانی ہے. زمین دی, غلہ دیا, آسمان, سورج, چاند, ستارے, بارش, یہ نعمتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا متوجہ کرتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر ایک نصیحت کا اثر قائم ہو جائے. یہ ہے آلائے پروردگار, نعمات پروردگار. اور ایک ہے ایام خدا جو پہلے گزر چکے ہیں, جو سورہ مبارکہ ابراہیم کے اندر آتا ہے کہ ان کو ایام اللہ کے ذریعے سے نصیحت دیا کرو. ایام اللہ, اس کے اندر بہت زیادہ نعمتیں جن دنوں میں ملی وہ بھی, اور بہت زیادہ اگر خدا نے کسی زمانے میں آزمائش لی وہ بھی. اگر آپ یاد کریں بہت سارے افراد آپ کو اس طرح سے گفتگو کرتے ہوئے ملیں گے, ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ جس میں بڑی تکلیف تھی, بڑی پریشانیاں تھیں, آج خدا نے بڑی وسعت دے دی. یہ جو اس طریقے سے زمانے کو یاد کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے خدا کو یاد کرنا ہے, یہ اپنی زندگی میں بھی ہوتا ہے, قوموں کی زندگی میں بھی ہوتا ہے, گزشتہ قوموں کی زندگی میں بھی ہوتا ہے, جس میں انسان پیچھے دیکھتا ہے. اور ایک ہے آگے دیکھنا, چاند ہے, ستارے ہیں, یہ نعمتیں جو اس وقت جن سے ہم استفادہ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. آگے دیکھنا, پیچھے دیکھنا, مگر کون دیکھے گا؟
جس کی آنکھوں پر پردہ نہ ہو، جس کے آگے دیوار نہ ہو، جس کے پیچھے دیوار نہ ہو. وہ پہلے بات گزر چکی ہے. یہاں پروردگار کہتے ہیں الم یرو، انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ایسے تھے جو پہلے ہلاک کر دیے گئے. اگر ان کے پیچھے دیوار نہ ہوتی تو یہ لوگ دیکھتے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ انہوں نے خود توفیقات کے سلب ہونے کا انتظام پہلے کیا، اتنا زیادہ اپنے دلوں کو سخت بنا لیا کہ اب ان کو پچھلے ریفرنسز یاد نہیں آتے ہیں، یا یاد آتے بھی ہیں تو دل پر اثر نہیں ہوتا. اور دوسرا کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے آگے بھی جو نعمتیں ہوتی ہیں کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں، نصیحت دل میں اثر نہیں کرتی. ایک تو یہی بستی والوں کا تذکرہ آ گیا جو پیچھے گزر چکے ہیں. اب آگے پروردگار عالم تذکرہ کرے گا مختلف نعمتوں کا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ جو گزر چکے ان کے سامنے واپس نہیں آئیں گے، مگر ہماری بارگاہ میں تو سب کے سب حاضر ہونے والے ہیں. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ، اب آگے تو دیکھو، پیچھے دیکھنے کی بات تھی، اب آگے دیکھو. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے مثال ہے، نشانی ہے. آیت نشانی ہے. نشانی کے ذریعے سے انسان منزل کی طرف متوجہ ہوتا ہے. نشانی اسی لیے ہوتی ہے کہ منزل کی طرف متوجہ ہو. اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی میرے گھر پر تشریف لائے تو آپ مجھ سے پہلا سوال کیا کریں گے؟ ایڈریس کیا ہے؟ اب میں ایڈریس آپ کو کوئی ایسا دوں کہ جس کو آپ نہیں پہچانتے ہیں تو فائدہ نہیں ہے. ایڈریس کے اندر میں نشانیاں بتاؤں گا. مثلا اگر آپ کراچی میں میرا ایڈریس پوچھیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں؟ میں آپ کو بتاؤں میرا گھر ہے، وہاں پر تشریف لے آئیے، مجلس ہے. آپ کہیں ایڈریس؟ مجھے کوئی مشہور جگہ آپ کو بتانی پڑے گی جس کو آپ ٹریس کر سکیں. قائد اعظم کا مزار دیکھا ہے؟ آپ نے کہا نہیں بھی دیکھا ہے تو مشہور جگہ ہے، میں پوچھ لوں گا، پہنچ جاؤں گا. قائد اعظم کے مزار کے پاس ہی نشتر پارک ہے، نشتر پارک مشہور جگہ ہے، آپ پہنچ جائیں گے. لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے واضح نہیں ہے تو وہ نشانی بیکار ہے. نشانی وہ فائدہ مند ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس سے آپ اتنا مانوس ہوں کہ اس کے ذریعے سے آپ منزل تک پہنچ سکیں. پروردگار عالم کہتا ہے وَآیَةٌ، یہ ساری ان کے لیے نشانیاں ہیں. یہ ساری نشانیاں ان کے سامنے ہیں، آنکھیں کھولیں تو ان کو نظر آئے گی. کون سی ایسی نشانی اس میں سے ہے کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہے؟ سنیے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین میں. مردہ زمین ان کے لیے نشانی ہے. احییناہا، مردہ ہے، فصل نہیں ہے اس کے اندر. احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم اس میں سے اناج نکالتے ہیں. گرینز، یہ اناج، گندم، چاول، یہ سب کون نکال رہا ہے؟ یہ ہم نکالتے ہیں. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اسی میں سے یہ لوگ کھا رہے ہیں. ہر نوالا جو ہم کھا رہے ہیں روٹی کا بنا کر، پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ نشانی ہے. زمین مردہ تھی، اس مردہ زمین سے غلے کو کس نے اگایا؟ اس کو ہم نے اگایا. تو تم روٹی کھائے جا رہے ہو، اگانے والے کی طرف توجہ نہیں ہے تمہاری کہ وہ کون خدا ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے. تو تمہیں مرنے کے بعد اسی زمین سے کیوں زندہ نہیں کرے گا؟ تمہیں کیوں شک ہوتا ہے کہ پروردگار زندہ نہیں کر سکتا؟ تمہیں یقین کرنا ہوگا. ہم نے اتنی نشانیاں تمہارے سامنے رکھی ہیں. اور اس کو پھر پروردگار نے وہاں پر سورہ مبارکہ واقعہ کے اندر بھی بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے. افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا؟ یہ بار بار دیکھنا، غور کرنا. افرأیتم ما تمنون، یہ جو تم منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، تم نے اس کو دیکھا، اس کو غور کیا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اس کو پیدا کرتے ہو، انسان بناتے ہو، یا ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، ہم اس کو پیدا کرتے ہیں؟ کون بناتا ہے؟ تم نے تو منی کا قطرہ جو ہے وہ ٹپکا دیا، اس کو بناتا کون ہے؟ اس کو پیدا کون کرتا ہے؟ افرأیتم ما تحرثون، تم نے غور کیا، تم نے دیکھا، یہ جو تم زمین کے اندر بیج بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سے غلہ تم اگاتے ہو یا غلہ ہم اگاتے ہیں؟ تمہاری طاقت ہے، تم نے بیج بویا، مگر بیج بونے کے بعد تم اس سے غلہ اگاتے ہو یا ہم غلہ اگاتے ہیں؟ افرأیتم ما تشربون، کیا تم نے دیکھا جو پانی تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ تم اسے آسمان سے بارش کی صورت میں برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ افرأیتم ما تورون، کیا تم نے دیکھا؟ افرأیتم النار التی تورون، یہ جو آگ جس کو تم سلگا لیتے ہو، جس سے تاپڑی کرتے ہو، تپش لیتے ہو، انتم، تم اس کو بھڑکاتے ہو، تم اس کو جلاتے ہو، یا آگ کی تپش بھی، یہ حرارت بھی، یہ انرجی بھی ہم فراہم کرتے ہیں؟ کون یہ کام کرتا ہے؟ پروردگار نے بڑے جلال کے ساتھ یہ ساری باتیں کی مختلف مقام پر. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے پروردگار عالم نے ان نشانیوں کے ذریعے سے اپنی توحید کی طرف بھی متوجہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ
قیامت میں واپس زندہ ہونے کی طرف بھی، کہ دونوں باتوں کی طرف توجہ کرو. تمہارا آغاز کیا ہے، تمہارا انجام کیا ہے. پیدا کرنے والا کون ہے، مرنے کے بعد واپس پیدا کرنے والا کون ہے، جس کو یہاں پر کہا جا چکا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى. دونوں چیزیں. اب یہاں پر آپ خاص طور پر اگر ایک اور آیت کی طرف بھی توجہ کریں، سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22، وہ بھی اس حوالے سے بہت اہم ہے، جس میں ان تمام تر چیزوں کو جوڑا ہے پروردگار نے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی، پالنے والا ہے وہ، اس کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. وہی جو سورہ بقرہ کے اندر روزے کا مقصد بیان کیا گیا. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ خدا وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. والسماء بناء، اور جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور جس کے نتیجے میں پھر زمین سے پھل کو پیدا کیا، غلے کو اگایا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. دیکھو خبردار، اللہ کے لیے شریک قرار مت دینا جبکہ تم کو پتہ بھی ہے. یہاں پر میں اپنے نوجوان دوستوں کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہتا ہوں اس آیت کے اوپر کہ ذرا غور فرمائیے. یہ جو نشانیاں پروردگار نے گنوائیں، ایک مرتبہ پھر واپس سنیے. خدا کون ہے؟ خدا کی عبادت کرو. تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. کیوں؟ لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. حرکت ہے، مگر حرکت کے باوجود فرش بنایا ہے کہ تم اس پر چل سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. انزل من السماء ماء لکم، تمہارے لیے آسمان سے بارش کا پانی برسایا. اخرج بہ، پانی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اس کے نتیجے میں اس نے زمین سے تمہارے لیے پھلوں کو اگایا. فلا تجعلوا، اب دیکھو اتنا سن لیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک قرار مت دو. وانتم تعلمون، جبکہ تم کو پتہ بھی ہے. میں اس آخری حصے کے اوپر آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں. کیا پتہ ہے؟ وانتم تعلمون، کیا پتہ ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ جبکہ تم کو پتہ بھی ہے. کیا پتہ ہے؟ زمین کو فرش بنایا، صحیح ہے. آسمان کو چھت بنایا، صحیح ہے. آسمان سے پانی نازل کیا، یہ بھی صحیح ہے. زمین سے غلے کو اگا دیا، یہ بھی ٹھیک ہے. مگر ان تمام تر چیزوں کے اندر توحید کی کون سی دلیل ہے؟ وجود خدا کی آپ کہیں کہ دلیل ہے تو ہاں ہے. بس معاذ اللہ، زمین کو ایک خدا نے بنایا، آسمان کو دوسرے خدا نے بنایا، تیسرے خدا نے آسمان سے پانی کو برسا دیا، چوتھے خدا نے اس برسے ہوئے پانی سے زمین سے غلہ اگا دیا. پروردگار عالم کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شریک قرار مت دینا جبکہ تم کو پتہ بھی ہے. پتہ کہاں ہے؟ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ واپس سنیے. زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا. ایک خدا نے زمین کو فرش بنا دیا، دوسرے خدا نے آسمان کو چھت بنا دیا. ہم خدا کا تو انکار نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ توحید پر کیا دلیل ہے. وننس آف آلمائٹی اللہ، مونوتھیزم کے اوپر کیا دلیل ہے اس آیت کے اندر، جس کی وجہ سے پروردگار آخر میں پورے اسٹریس کے ساتھ کہتا ہے خبردار اللہ کے ساتھ شریک قرار مت دینا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم کو پتہ بھی ہے. اے پروردگار کیا پتہ ہے؟ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا پتہ ہے. ذرا رکیے یہاں پر اور اس مثال کے اوپر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. یہ مثال دی ہے جناب حجت الاسلام محسن قراتی صاحب نے، ایران کے واقعاً بہت عمدہ عالم دین، بہت اچھے مقرر، جن کا درس قرآن ریگولرلی ٹی وی پر آتا رہتا ہے. اور انہوں نے اپنی کتاب مکتب رسول، جو عقائد کے اوپر انہوں نے بہت عمدہ کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے توحید کی بحث میں اس مثال کو دیا جو اب میں دینے جا رہا ہوں. معمہ آپ کے سامنے ہے، فضل آپ کے سامنے ہے. واپس سنیے گا. زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا. بھئی ایک خدا نے زمین کو بنا دیا، دوسرے خدا نے آسمان کو بنا دیا، تیسرے خدا نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا، چوتھے نے زمین سے غلہ اگا دیا. اس میں ہم جانتے کیا جانتے ہیں؟ توحید کی کون سی دلیل ہے اس کے اندر؟ اب مثال سنیے. وہ کہتے ہیں کہ کام کریں آپ، ایک کاغذ آپ لیں، ایک کاغذ آپ لیں، تیسرا کاغذ تیسرا لیں، چوتھا کاغذ چوتھا لیں. یہ 4 افراد کاغذ لے لیں اور اس کے بعد کیا کریں؟ مرغا نہیں بنانا ہے، مرغے کی تصویر بنانی ہے. مرغا نہیں بنانا ہے،
مرغے کی تصویر بنانی ہے. اور کیا بنانا ہے؟ پورا پورا مرغا نہیں بنانا. ایک صاحب بنائے مرغے کا سر، دوسرا بنائے مرغے کا پیٹ، تیسرا بنائے مرغے کی ایک ٹانگ، اور چوتھا بنائے مرغے کی دوسری ٹانگ. اور پھر جیسا وہ بنائے اس کو آپ لیجئے اور جوڑنے کی کوشش کیجئے. ازمپشن کیا ہے کہ مرغا آپ سب نے دیکھا ہوا ہے، اپنے اپنے اندازے سے ایک نے مرغے کا سر بنایا، دوسرے نے مرغے کا پیٹ بنایا، تیسرے نے مرغے کی ایک ٹانگ بنائی، چوتھے نے مرغے کی دوسری ٹانگ بنائی. آپ اس طرح سے 4 افراد نے الگ الگ اگر ڈفرینٹ پارٹس بنائے ہوں مرغے کے، اگر تصویر کو جوڑنا چاہیں گے تو بے ڈھنگی تصویر بنے گی، کبھی بھی ان کے درمیان ربط نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کے درمیان ربط نہیں ہوگا. یہ مرغے کا سر بنائیں گے اپنے اسٹائل سے، پیٹ بنے گا اپنے انداز سے، ایک ٹانگ بنائے گا اپنے حساب سے، دوسرا ٹانگ بنائے گا اپنے ایسٹیمیٹ کے حساب سے. تو جب آپ تصویر کو بھی جوڑنے جائیں گے، مرغا نہیں ہے تصویر ہے، وہ تصویر بھی آپس میں میچ نہیں کر پائے گی. پروردگار عالم یہی سمجھا رہا ہے. زمین کو فرش بنایا اسی خدا نے، آسمان کو چھت بنایا اسی خدا نے، آسمان سے پانی برسایا اسی خدا نے، اور برسے ہوئے پانی سے زمین سے غلہ اگایا اسی خدا نے. اگر الگ الگ ہوتے تو آپس میں ارتباط نہ ہوتا. ان سب کا مربوط ہونا، کوآرڈینیٹڈ ہونا دلیل ہے کہ ان سب کا بنانے والا ایک ہے. یعنی آپ نوٹ کریں کہ اس پورے پروسیس کو رکھا ہی اس لیے پروردگار نے، ورنہ خدا اگر چاہتا آسمان سے پانی نہ برساتا، براہ راست زمین سے غلہ اگا دیتا، مگر غور و فکر کا سامان ہمارے اور آپ کے لیے نہ ہوتا. پروردگار بندے کے لیے چاہتا یہی ہے کہ زمین میں رہتے ہوئے بندہ غور و فکر کرے تاکہ اس کے لیے مختلف دلائل فراہم کیے جا سکیں. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے آیت نشانی ہے. ارض المیتہ، مردہ زمین کے اندر، احییناها، ہم نے اس کو زندہ کیا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس میں سے اہتمام کیا ہے کہ ہم دانے اگاتے ہیں، ہم غلہ اگاتے ہیں. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، بڑے مزے سے سب کے سب اسی میں سے کھا رہے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے بنایا، ہم نے قرار دیا اورچرڈز، مختلف پھلوں کے باغات. خاص طور پر 2 کا تذکرہ کیا، کھجور اور انگور. اتنے سارے پھل جتنے بھی ہیں پروردگار ہی اگاتا ہے. من باب المثال 2 کھجور اور انگور جن کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے زمین ہی میں سے چشمے بہا دیے، تفجیر کی، ہم نے اس زمین میں سے شگاف کر کے پانی کے بہانے کا اہتمام کیا. اسپرنگز، یہ جتنے بھی چشمے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم کر رہے ہیں. کیوں؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ سب کا سب اہتمام پھر حضرت انسان کے لیے تاکہ وہ اس کے پھل کو بھی کھائے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ سب کا سب ان کے ہاتھوں نے تو نہیں کیا، ان کا تو کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کے اندر. اگانے والے تو آخرکار ہم ہیں. افلا یشکرون، کیا یہ لوگ پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی یہ شکر گزار نہیں بنتے؟ یعنی واقعاً آپ ذرا کنونس کرنے کے انداز کو دیکھیں کہ پروردگار انسان کی نفسیات سے کتنا قریب ہو کر بات کر رہا ہے. ہر نوالا تقاضۂ شکر پروردگار کرتا ہے. ہر نوالا، ہر گھونٹ جو انسان پانی کا بھر رہا ہے وہ تقاضۂ شکر پروردگار کرتا ہے. اور شکر کی منزل یہی ہے کہ انسان دل میں احساس کرے کہ نعمت اس کی ہے، زبان سے اظہار کرے کہ اس نے نعمت دی، الحمدللہ شکرن للہ کہہ کر. اور تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ پھر وہ اس نعمت کو وہیں پر استعمال کرے کہ جہاں پر خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہے شکر کے سٹیپس. افلا یشکرون، اس کے بعد بھی یہ شکر نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے شکر؟ نہ دل میں احساس، نہ زبان سے اظہار، نہ عملی طور پر اس کو وہاں پر پلیس کرنا، وہ عمل انجام دینا اس نعمت سے کہ جو خدا چاہتا ہے. اب پھر بھی یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہاں پر پھر مجھے یاد آئی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات، اور یہ بات کم و بیش چوتھے امام کی دعاؤں کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی شکر کے اوپر. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے مناجات کی اور خدا نے ایک بات کہی. کیا کہا خدا نے؟ پروردگار نے کہا اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو، یہ ممکن ہے. شکر ادا کرو یہ ممکن ہے. جملہ اس سے سخت تھا. اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو، ایسے شکر ادا کرو کہ حق کے شکر ادا ہو جائے، شکر کا حق ادا ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سوچتے رہے اور پھر کہتے ہیں کہ اے پروردگار نہیں ہو سکتا.
کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اے پروردگار، شکر نعمت کا ہوتا ہے نا، نعمت پر شکر ادا ہوتا ہے. کلما قلت لک الحمد وجب علی ذلک ان اقول لک الحمد. اے پروردگار، نعمت کا شکر ادا کروں، شکر ادا کرنے کی توفیق بھی ایک نعمت ہے. جب میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تو یہ ادائیگی شکر جو نعمت ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پھر ایک مرتبہ تیرا شکر ادا کروں. جب اس کا شکر ادا کروں تو پھر وہ تقاضا کرتی ہے کہ پھر ایک مرتبہ شکر ادا کروں. تو مالک میں جتنا بھی شکر ادا کروں، شکر تو ادا کر سکتا ہوں، حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اب خدا کا جواب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، حق کے شکر ادا ہو گیا. جب تم نے یہ جان لیا کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا تو میں نے یہ مان لیا کہ تم نے حق کے شکر ادا کر دیا. یہ ہے بندے کی انکساری اور خدا کی قدردانی کہ پروردگار پھر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. یہ انداز بندہ اختیار کرے تو پھر پروردگار، یعنی محاورتاً کہوں کہ سینے سے لگا لیتا ہے. پھر تو پروردگار کہ یہ ایسا ہی تو بندہ چاہیے کہ جس کو احساس ہو جائے کہ میں اپنے پروردگار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں. پھر پروردگار کی طرف سے عزت افزائی ہوتی ہے، خدا کی طرف سے قدردانی ہوتی ہے. ارشاد ہوتا ہے افلا یشکرون، کیا اس کے بعد بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی، بے عیب ہے وہ ذات، پروردگار تمہارا بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. الذی خلق الازواج کلھا، جس نے ہر ایک کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا. مما تنبت الارض، جو زمین سے اگتا ہے اس میں بھی جوڑے جوڑے بنائے. ومن انفسہم، خود ان کے اپنی نفسوں کے اندر بھی جوڑے جوڑے بنائے. ومما لا یعلمون، اور ان میں بھی جوڑے جوڑے بنائے کہ جن کو یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. یہ ہے قرآن مجید کا علمی معجزہ. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اگر آپ کے ذہن میں، والقرآن الحکیم، یہ حکمت والا قرآن گواہی دے رہا ہے، یہ قسم ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. جس زمانے میں پیغمبر اکرم دعوی رسالت کر رہے تھے اس زمانے میں انسانوں کی معلومات، کھجور کے درخت کے اندر تو اس بات کا علم تھا کہ کھجور کے اندر دونوں سیکس ہوتے ہیں اور جوڑے کی کیفیت وہاں پر ہوتی ہے، مگر کیا باقی دوسرے پودوں کے بارے میں، باقی دوسری مخلوقات کے بارے میں بھی تھا؟ یہ معلوم نہیں معلوم تھا. یہ تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ ہاں یہاں پر بھی پالینیشن کا ایک پورا سلسلہ ہے، کراس پالینیشن ہوتا ہے اور پورا ایک سلسلہ ہے. یہ تو بہت بعد میں معلوم ہوا. قرآن مجید اس زمانے سے اس بات کو بیان کر رہا ہے اور بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہے، اور پھر اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اس زمانے میں الیکٹران اور پروٹون کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. پروردگار عالم نے اس وقت بھی متوجہ کیا مما لا یعلمون کہ بالآخر تو بات ایٹم پر جا کر ٹھہرے گی اور وہاں پر الیکٹران اور پروٹون، پازیٹیو اور نیگیٹو ایک جوڑا تو ہے. اور ابھی بھی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آج بھی تو یہ آیت ویلڈ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر آج بھی پردہ پڑا ہوا ہے. جب وقت گزرے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ان میں بھی جوڑوں کا کانسیپٹ موجود ہے، پیئر اور کپل موجود ہے. تمہاری اپنی جانوں کا معاملہ تو تم جانتے ہو کہ مرد ہیں، عورت ہیں. نباتات کا تو ہم ڈسکور کر چکے ہیں. الٹیمیٹلی اتنا بھی جان چکے ہیں کہ ہر ایٹم کے اندر پروٹون اور الیکٹران والا کانسیپٹ ہے. مگر اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ پتہ چلے گا. وقت آگے بڑھے گا تو باتیں روشن ہوتی چلی جائیں گی. یہ قرآن مجید کے علمی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. سبحان الذی، اور وہ بے عیب ہے. یعنی یہ پروردگار عالم کا کہنا، آپ غور کیجئے، وہ بے عیب ہے جس نے پیدا کیا ہے سب کو جوڑا جوڑا، اس کا خود کا کوئی جوڑا نہیں ہے. جوڑا ہونا محتاج ہونے کی دلیل ہے. ایک مرد کی زندگی نامکمل ہے ایک عورت کے بغیر. جوڑے کے اندر ایک تو سیکس اور جنس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی مثال کے طور پہ بہت سارے افراد کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں کہ یہ پہلا پیر اس وقت کریز پر موجود ہے، وہ سیکس کے اعتبار سے تو نہیں ہے مگر اس کو بھی پیر کہتے ہیں. یہ اوپننگ پیر ہے. دوسری اور تیسری وکٹ کی پارٹنرشپ کے اندر تو وہ بھی جوڑا ہے. جوڑے کے اندر ایک تو جنس کا کانسیپٹ ہے، اس کے علاوہ بھی ہے کہیں پر بھی دو افراد ہیں ان کی ٹیم مل کر کام کر رہی ہے، ٹیم ورک. انسان اگر ٹیم ورک میں کام نہ کرے ناکام ہو جائے گا. لیکن یہ اس کا محتاج ہونا ہے، اس کے محتاج ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا. اس کو بہت کچھ کرنے کے لیے، سب کچھ تو خیر وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، لیکن بہت کچھ کرنے کے لیے بھی بہت سے دوسرے لوگوں کا ساتھ درکار ہے. جب وہ ملتا ہے ساتھ تو اس کے بعد اس کا کام آگے بڑھتا ہے. تو خدا بے عیب ہے. سبحان الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پروردگار عالم کے لیے کسی قسم کی محتاجی نہیں، بے عیب ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون۔ بات آگے بڑھتی ہے، وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے نشانی ہے رات میں۔ زمین کی بات ہوئی، ارض میتا، اس سے اگنے والے اناج کی بات ہوئی، اس سے اگنے والے پھل کی بات ہوئی، جوڑوں کا تذکرہ ہوا۔ اب پروردگار عالم افق کی طرف لے جاتا ہے، آسمان کی طرف لے جاتا ہے، ہیونلی باڈیز کی طرف لے جاتا ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، دیکھو اگر اب تک تم نے اپنی توفیقات کو سلب ہونے نہیں دیا ہے، تمہاری گردنوں میں توق نہیں، تو تم تو دیکھو، انہوں نے نہیں دیکھا مگر تم دیکھو۔ وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے نشانی ہے رات میں۔ نسلخ منہ النہارا، ہم رات کی چادر کو، دن کی چادر کو لے جاتے ہیں، اتار لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور وہ سب کے سب اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ دن ہے، روشنی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بقائے نور بنا ہوا ہے، پوری دنیا کا معاملہ ایسا ہی ہے، اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ سورج کے ڈوبتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ایک چادر تھی کہ جس کو کھینچ لیا گیا۔ نسلخو، سلخا، یہ جس طریقے سے جانور کی کھال اترتی ہے، اس کو اگر آپ نے دیکھا ہو سلاٹر ہاؤسز کے اندر کہ باقاعدہ بکرے کو لٹکایا گیا ہے کٹنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی کھال کو اتارا جاتا ہے، مسلخ میں جس طریقے سے ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کی کھال کو اتارا جاتا ہے، ہم نے یہ کام کیا کہ گویا یہ دن کی چادر پڑی ہوئی تھی، اس کو کھینچ لیا۔ نسلخ منہ النہارا، ان کے لیے رات میں نشانی ہے کہ ہم کیسے دن کی چادر کو اتار لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اچانک وہ سب کے سب اندھیرے میں آ جاتے ہیں، وہ سب کے سب روشنی کو غائب محسوس کرتے ہیں، اندھیرا ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ بات آگے انشاءاللہ بڑھے گی، لیکن منزل مصائب کی طرف ہم جائیں اور بات کو مکمل کریں۔ خواہش ہماری یہ کچھ ایسا سلسلہ ہو کہ جتنی تقریریں باقی ہیں ان کے اندر سورہ مبارکہ یاسین کا ایک دور ہم مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو تقریباً اب نصف کے قریب تو پہنچ گئے، اور باقی تقریروں کے اندر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تیزی کے ساتھ اس کو ریویو کرتے ہوئے آگے بڑھیں، پچھلا ریویو کریں اور اگلی آیتوں کو دیکھتے چلیں۔ آئیے برادران عزیز، حبیب نجار کا تذکرہ آیا اس سورہ مبارکہ یاسین کے اندر۔ اس میں فضیلت کا بھی ایک نقطہ ہے کہ جناب حبیب نجار کو 3 ان لوگوں میں شامل کیا گیا، اور یہ برادران اہل سنت کے پاس بھی روایت موجود ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا کہ حبیب نجار اور ان کے علاوہ 2 ایسے ہیں کہ جن کو کہا گیا الصدیقون ثلاثہ، 3 وہ ہیں جو صدیق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنے اپنے نبیوں کی تصدیق کی، اور جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر کا ارتکاب نہیں کیا۔ ان میں ایک ہیں حبیب نجار، جن کا تذکرہ سورہ یاسین کے اندر آیا، جنہوں نے ان رسولوں کی تصدیق کی۔ نمبر 2 مومن آل فرعون، جن کا تذکرہ سورہ غافر کے اندر ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اور تیسرے کون ہیں؟ صدیق، تو تیسرے صدیق ہیں علی ابن ابی طالب، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی تصدیق کی۔ تو وہ علی افضلہم، یہ بھی عبارت ہے کہ علی ان تینوں میں افضل ترین ہیں، کہ جن کی فضیلت کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ محمد مصطفیٰ کی تصدیق کی علی مرتضیٰ نے، اور حسین ابن علی کی تصدیق کی عباس ابن علی نے۔ آئیے چند جملے جناب ابوالفضل عباس کے بارے میں ہیں، اور ہم اپنی مجلس کو مکمل کریں۔ ساتھ دینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ حبیب نجار کی سیرت پر عمل کرنے والے عملی طور پر، مومن آل فرعون کی سیرت پر عمل کرنے والے عملی طور پر، اور خود سب سے بڑھ کر اپنے بابا کو فالو کرنے والے عباس ابن علی ابن ابو طالب، مولا کائنات کے فرزند ہیں، اور کربلا کے میدان میں مولا کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ شہادت کی مجلسوں میں سنتے بھی ہیں کہ سب سے آخر میں امیر المومنین نے جناب عباس کا ہاتھ سب بچوں کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیے، اور حضرت ابوالفضل عباس کا ہاتھ حسین ابن علی کے ہاتھ میں دیا، اور یوم البنین کے پوچھنے پر امیر المومنین نے قدم اٹھایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں۔ خود جناب سیدہ کے حوالے سے بھی یہ ملتا ہے کہ جناب سیدہ نے حضرت ابوالفضل عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ کل بھی میں نے مصائب کا اختتام اسی پر کیا تھا۔ کفانا لاجل حاضر المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس،
کہ اے امیر المومنین آج کے دن شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو بہت کافی ہیں۔ ملتا ہے کہ بنی ہاشم کے محلے میں ایک دفعہ مروان نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا۔ مروان دشمن اہل بیت ہے، اس کا کوئی تعلق محبان اہل بیت سے نہیں ہے، مگر اس نے مشاہدہ کیا کہ محلہ بنی ہاشم کا ایک گھر، اس کا دروازہ کھلا اور ایک بی بی نقاب پوش پورے حجاب میں باہر نکلیں اور جنت البقیع میں داخل ہوئیں اور اس قبر کے قریب آئیں کہ جو جناب خاتون جنت سے منسوب ہے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ بی بی فاطمہ زہرا میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ مروان نے مدینے کے کسی شخص کو روک کر کہا کہ یہ عجیب عورت ہے، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے بنی ہاشم سے، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں خاندان اہل بیت سے، مگر ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ عباس فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں، عباس تو ام البنین کے بیٹے ہیں، اور یہ عجیب خاتون ہے کہ نکلی ہیں محلہ بنی ہاشم سے اور یہ جملہ کہہ رہی ہیں کہ اے بی بی فاطمہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ وہ مدینے والا اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پایا، اس نے آنسوؤں کے ساتھ کہا اے مروان تجھے معلوم نہیں ہے جو بی بی یہ بات کہہ رہی ہے نا، یہ خود ام البنین ہیں جو یہ بات کہہ رہی ہیں، یقیناً جنم ام البنین نے دیا ہے، مگر ہمیشہ جناب سیدہ نے یہ کہا کہ عباس میرا بیٹا، حسن اور حسین کے بعد عباس میرا ایک اور بیٹا ہے، اور جناب ام البنین ہی کے مرثیے پر ہم مجلس کو مکمل کریں کہ جناب ام البنین کہتی ہیں کہ اے بیٹا عباس، کربلا کا رخ کر کے مخاطب کر کے کہتی ہیں اے بیٹا عباس، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو مارا گیا، مگر تیری ماں کو یقین نہیں آتا، میں لوگوں کی بات سنتی ہوں مگر مجھے یقین کسی کی بات کا نہیں آتا کہ تو مارا گیا، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میں جانتی ہوں کہ میرا عباس کون ہے، کس کی مجال ہے کہ میرے عباس کو قتل کر سکے، ہاں مگر بیٹا عباس تیری ماں کو یقین آنے لگتا ہے، تیری ماں کو یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا، مگر کب یقین آتا ہے؟ جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے لگے تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا، اگر تو ہوتا تو تیرے ہوتے ہوئے کس کی مجال تھی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، اور بیٹا مجھے اور یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں یہ سنتی ہوں کہ بیمار امام کا بستر کھینچا گیا، اسے کوڑا مارا گیا، اگر تو ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ بیمار امام پر اس طرح سے ظلم کرتا، اور اے بیٹا عباس مجھے پورا یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھینی گئی اور بے مخنہ و چادر کے شہزادی کو پھرایا گیا، اگر میرا عباس زندہ ہوتا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، اے پروردگار قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار حاضرین اور ویسے عمومی طور پر آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ جو یہاں پر خدمت کرنے والے بہادر بھائی ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل اور عاجل نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے زمانے کے امام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما، امامت کے جھوٹے دعوے داروں سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب